الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں اور یہاں موجود پیارے پیارے بچوں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے سے پروگرام جس کا نام ہے جی میرا پیارا دین پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ تو اب پیارے پیارے بچوں نے کہیں جانا نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بننا ہے، ہمارے ساتھ پروگرام کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ گھروں پر بیٹھ جائیے ایسی توجہ سے جیسے لگے کہ یہ پروگرام آپ کے گھر پر ہو رہا، یہ پروگرام آپ کے گھر پر ہو رہا ہے، ہو تو یہاں رہا ہے لیکن مدنی چینل کے ذریعے ہی آپ کے گھر پر بھی آ گیا، تو بس یہی سمجھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ چلے بھائی شروع میں ہی آپ کو سوال دے دیں، کوئی سوال ہے ذہن میں؟ کل تو عدن بھائی نے دے دیا تھا، آج ہے؟ آج کون ہے ہمارے ساتھ؟ حمزہ بھائی ہیں، مزمل، مدثر بھائی اور ہمارے مائک ہاں سید اون بھائی ہیں۔ تو چلے بھائی کسی کے ذہن میں سوال ہے؟ چلے میرے ذہن میں ایک سوال ہے، یہ بتائیں کہ وضو کرتے ہیں نا بھائی، وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ کتنے ہیں بتائیں؟ چار، آسان ہو گیا۔ اچھا پہلا فرض کون سا ہے؟ جی مائک ادھر ہی دیتے ہیں، ابھی ہمارے نعت خوانی کی تو ٹائم آئے گا۔ جی پہلا فرض چہرہ دھونا، پہلا فرض کیا ہے؟ پورا چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، ہاں، دوسرا فرض کیا ہے؟ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا۔ اور تیسرا فرض کیا ہے؟ بھائی حمزہ بھائی کو بھی کچھ بتانے دیں، اون بھائی بھی بتائیں گے، سب دونوں بھائی یہاں سے بتاتے رہیں گے۔ جی تیسرا فرض چلیں جی پھر ادھر ہی آ جاتے ہیں۔ جی مزمل بھائی، چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی کتنا ہوتا ہے؟ 1/4، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتنے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور آخری چوتھا فرض اون بھائی بتائیں گے۔ حمزہ بھائی آخر میں وضو کرتے ہیں نا، آخر میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے اینڈ میں وضو کے کیا کرتے ہیں؟ پاؤں دھوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آخری فرض کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو چلیں جی آپ نے آج ہمیں وضو کے فرائض بتانے ہیں، ٹھیک ہے جی، وضو کے فرائض بتانے ہیں اور اس میں ذرا تفصیل سے بتائیں، پہلا فرض، دوسرا فرض، تیسرا فرض، چوتھا فرض، ٹھیک ہے۔ اچھے انداز سے آپ نے ہمیں وضو کے فرائض بتانے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو شروع میں سوال بھی دے دیا اور درود پاک کی فضیلت بھی ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ میں تمام ورد وظیفے چھوڑ کر، جو بہت سارے وظائف ہوتے ہیں نا، یہ وظیفہ اور دوسرے وظائف بہت سارے ہوتے ہیں، سارے ورد وظائف چھوڑ کر اپنا سارا وقت آپ پر درود خوانی میں خرچ کروں گا، یعنی اپنا سارا وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری فکروں کو، ٹینشنز کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا انداز ہے ہمارے پیارے پیارے صحابہ کا بھی کہ کیا عرض کر رہے ہیں، میں سارے ورد وظیفے چھوڑ کر اپنا جو سارا ٹائم ہے وہ آپ پر درود خوانی میں خرچ کروں گا۔ تو فضیلت کیا ملتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے تمہاری فکریں، ٹینشنز دور ہو جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو گناہ تو ہم جیسے گناہ گاروں کے پاس ہوتے ہیں، ہم درود پڑھیں گے، صحابہ کی تو بہت بڑی شان ہے، تو ہم درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ٹینشنز بھی دور ہو جائیں گی۔ تو ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ حدیث پاک یاد کرائی جائے گی، جو جلدی سے یاد کر لیں گے وہ بن جائیں گے ہمارے ذہین بچے، اور اگر سب نے یاد کر لی تو ہم کچھ سوالات کے ذریعے فیصلہ کرا لیں گے۔ ہیں
کون ہے ہمارے ذہین بچے. اور جو گھروں پر ہیں آپ کے لیے حدیث پاک جو دکھائی جائے گی اس کی تصویر کھینچ لیجئے گا اور ہمیں اچھا لکھ کر سینڈ کر دیجئے گا. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس میں پکچر آف دا ڈے بھی ہوا کرتی ہے. تو آئیے آج کی حدیث پاک کون سی ہے وہ دکھائیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلوا جمیعا ولا تفرقوا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ. تم مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ. چلے جی حدیث پاک یاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی. سب سے پہلے کون حدیث پاک یاد نہیں کرے گا؟ کیا ہوا؟ ہاتھ نیچے چلے گئے. سب سے پہلے کون حدیث پاک یاد کرے گا؟ چلیں دیکھتے ہیں بھائی. ماشاءاللہ توجہ یہی ہے تو اسی توجہ سے ہم یاد کریں گے انشاءاللہ جلدی سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلے جی یاد کرنے کی طرف آتے ہیں. اور یہ ہمیشہ کا اصول ہے. ہاتھ نیچے کر لیں, ہاتھ نیچے کر لیں. ہمیشہ کا اصول ہے جس کام کو ہم توجہ سے کریں گے انشاءاللہ وہ اچھا بھی ہو جائے گا اور جلدی بھی ہو جائے گا. اسکول میں ٹیسٹ ہے, اب بیٹھے ہیں ٹیسٹ کی تیاری کرنے. اس میں کیا ہوتا ہے سم ٹائمز ٹینشن زیادہ ہوتی ہے, کیا ہوگا, پھر یاد کرنے لگتے ہیں, پھر ادھر سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے پھر تھوڑی دیر پھر رٹا لگانے آتے ہیں, پھر ادھر ادھر توجہ چلی جاتی ہے. تو وہ ایسے دیر ہوتی رہے گی. آپ ساری ٹینشن چھوڑیں, صرف فوکس کریں اپنی کاپی پہ, اپنے کام پر. انشاءاللہ جلدی سے یاد ہو جائے گا. چلیں بھائی آئیے آپ کو حدیث پاک آج کی یاد کراتے ہیں. دیکھتے ہیں کون یاد کرتا ہے. اور تصویر لینے کے لیے تو کہا نہیں بھائی دوبارہ سے دکھائیں. جو گھروں پر موجود ہیں انہوں نے اس کی تصویر لے لی یا نہیں لی؟ جلدی سے تصویر لے لیجئے تاکہ جب آپ لکھنے بیٹھیں تو اچھا لکھ کر لکھیں, غلطی نہ ہو. اور اس میں کام کیا کریں, یا تو پیج بڑا لے لیں, کوئی شیٹ لے لیں, اس پہ لکھیں, پھر اس پہ خوب ساری آپ ڈیزائننگ بھی کریں, اس میں کھانا بھی بنائیں اور الگ الگ نہ کھانے کو بھی جو ہے آپ شو کریں. اور اگر پیج بڑا نہیں ہے تو پھر اپنی جو ڈیزائننگ ہے وہ چھوٹی کر لیں. ہوتا کیا ڈیزائننگ اتنی ساری, پیج چھوٹا سا, پھر اس میں حدیث پاک بھی, اس میں نام بھی, اس میں پھول بوٹے بھی, بیچ میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, پھر ہمیں بھی پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے. تو یا تو شیٹ بڑی لے لیں یا اپنے کام چھوٹے کر لیں. اگر شیٹ چھوٹی ہے, پیج چھوٹے ہیں تو اس کی ڈیزائننگ بھی تھوڑی کم کر لیں, اور جو حدیث پاک ہے وہ صحیح اور بڑی لکھ کر ہمیں بھیجا کریں. جی آئیے یاد کرتے ہیں. کلوا جمیعاً, کلوا جمیعاً, کلوا جمیعاً, کلوا جمیعاً, کلوا جمیعاً. کلوا جمیعاً. ماشاءاللہ یاد ہو گیا بھائی. چلیں آگے یاد کرتے ہیں. ولا تفرقوا, ولا تفرقوا, ولا تفرقوا, ولا تفرقوا, ولا تفرقوا. ولا تفرقوا. کلوا جمیعاً ولا تفرقوا. کلوا جمیعاً ولا تفرقوا. بھائی دو ہاتھ اٹھے ہوئے, دو ادھر ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے. جلدی سے یاد کرنا ہے. ہاتھ نیچے کر لیں, ہاتھ نیچے کر لیں. کلوا جمیعاً ولا تفرقوا. کلوا جمیعاً ولا تفرقوا. کلوا جمیعاً ولا تفرقوا. کلوا جمیعاً ولا تفرقوا. جی یاد نہیں ہوئی؟ عون بھائی, حمزہ بھائی, ایک دفعہ اور پڑھا رہا ہوں, آخری دفعہ یاد کرنا ہے, ذہن میں بٹھانا ہے. کلوا جمیعاً ولا تفرقوا. کلوا جمیعاً ولا تفرقوا. سبحان اللہ. حمزہ بھائی نے بھی ہمت سے ہاتھ اٹھا ہی لیا ہے. کیا ہو گیا عون بھائی؟ اس کا ترجمہ یاد ہے. ترجمہ تو عربی یاد کر لینا, اور بولنا مائک میں, یہ بات یاد کر لیں. کیا فرما رہے تھے؟ دوبارہ سے. ترجمہ یاد ہے جی. تو عربی کون یاد کرے گا؟ عربی حمزہ بھائی, ترجمہ آپ. پھر ہمیشہ دونوں ساتھ رہیے گا, کہیں کوئی پوچھے بولنے عربی یہ سنائیں گے ترجمہ میں. چلے حمزہ بھائی سے سنتے ہیں. کلوا جمیعاً کلوا جمیعاً ولا. ولا تفرقوا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, یاد تو ہے, اتنی ٹینشن لینے کی کیا بات ہے. جی سنائیں, آپ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلوا جمیعاً ولا تفرقوا. ماشاءاللہ. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلوا جمیعاً ولا تفرقوا. ماشاءاللہ. چلیں جی اب اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. تم مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ. تم مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ. تم مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ. تم مل کر کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ. مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ. تم مل کر کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ. زبردست. چلو بھائی سب سے پہلے عون بھائی سے سنیں گے اب. تم مل کر کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ. ہاں, اور اس کے اندر سے آپ ایک لفظ کھا گئے لیکن. تم مل کر کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ. ہاں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ایک لفظ آپ کھا گئے. کیوں بھائی,
یہ جو ہے نا یہ الفاظ تھوڑی کھانا کھانا ہے. تم مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ. تم مل کر کھاؤ. ہاں اس میں دیکھیں حدیث پاک میں الفاظ ہے نا کلو جمیعن. کلو مطلب کھاؤ, جمیعن ایک ساتھ جمع ہو کر, ولا واو مانے اور, لا مانے نہیں, ولا اور نہیں, تفرقو. تفرقو کا مطلب عون بھائی بٹ جانا, الگ الگ ہو جانا. تو الگ الگ نہ کھاؤ. تو ہمیں الفاظ بھی نہیں کھانے, نہ بولنے میں نہیں کھانے اور لکھنے میں بھی نہیں کھانے. بعض اوقات لکھنے بیٹھتے تو پھر الفاظ کھا جاتے ہیں, کبھی زیر زبر پیش کھا جاتے ہیں. بھائی بھوک لگ رہی تو پہلے کھانا کھا لیں پھر اس کے بعد کام کریں, ہے نا بھائی. جی حمزہ بھائی. تم مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ. جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانا اور ارشاد ہے تم مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. چلے بھائی ہم نے یہ حدیث پاک یاد کر لی اور یہاں تو سبھی نے سنا دی. اب کیا کرے بھائی, تقریباً صرف ہمارے عون بھائی تھوڑی سی عربی کے اندر پیچھے رہ گئے, ورنہ تو حدیث پاک سنائی دی ہے. آپ ذہین بچے کون بنیں گے, چلے ابھی اس کا تھوڑی دیر میں فیصلہ کرتے ہیں. اور جب تک ہم چلتے ہیں جو ہے وہ پکچرز کی طرف کہ کون کون سے بچوں نے, ننھی منی بچیوں نے ہمیں حدیث پاک اچھے اچھے انداز سے لکھ کر بھیجی ہے اور کیا کیا کریٹیوٹی ہے, کس کس انداز سے حدیث پاک بھیجی ہے, یہ دیکھتے ہیں. جی حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم العمائم تیجان العرب, امام عرب کے تاج ہیں. زارا تاریہ لاہور سے اور بنایا ہے انہوں نے ایک بڑا پیارا سا تاج. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. جی اچھا یہاں پر بھائی ایک غلطی ہو گئی ہے, کون بتائے گا اس میں غلطی کیا ہے. چلے یہ امتحان ذہین بچہ ذرا دیکھے نا. ہاں مزمل بھائی, مدثر بھائی, حدیث پاک یاد ہے نا, یہ غلطی ہے اس کے اندر, جلدی سے دیکھ کے بتانا ہے, ٹائم کم ہے. حمزہ بھائی ایک چیز کم ہے, یہاں سے نقطے کم ہے. چلے یہ بھی بتا دوں ایک جگہ کے, کون سے نقطے کم ہیں. 5 4 3 2 1 اور ٹائمز اپ. تیجان العرب کے اندر تا کے بعد کیا آئے گا, یا, اور یا کے نیچے آئیں گے 2 نقطے. یہاں ہیں نہیں, ہاں یہ کمی تھی. چلیں بھائی کوئی ذہین بچہ نہیں بن سکا. تو ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے لکھ کر بھیجی, تاج بھی بڑا خوبصورت بنایا, لیکن نقطے نقطے کھا لیے, یعنی نقطے نہیں ڈالے. تو آپ نے اور اچھا انداز سے لکھنا ہے, غلطی نہیں ہونی چاہیے. جی نیکسٹ حدیث پاک فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام قبل الکلام, سلام بات چیت سے پہلے ہے. زہرا تاریہ ہیں اور کہاں سے ہیں یہ, پورا لاہور سے ہیں. اور لکھا کیا ہے, السلام قبل الکلام لکھا ہوا ہے, جبکہ صحیح کیا ہے یہ قبل السلام قبل الکلام. ٹھیک ہے, جو تو انہوں نے قبل الکلام لکھا ہوا ہے. اور السلام میں بھی یہ جو ہے وہ الف لام آئے گا نا, یہ ایسے ہی آئے گا السلام. ہاں الف لام یہاں پر غائب ہے, السلام قبل الکلام. ٹھیک ہے جی, اس کو اور اچھے انداز سے لکھنا ہے. جیسے الکلام میں الف لام آیا ہوا نا, ایسے ہی السلام میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں الف کے بعد ڈائریکٹ سین آ رہا ہے, جبکہ یہاں پر بھی وہ لام آئے گا, پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجتنبوا التکبر, تکبر سے بچو. حنا تاریہ چشتیاں شریف سے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی, صحابیات بھی, حضرت صدیق بھی, اور عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی, حسن اور حسین بھی, امیر معاویہ بھی, اور ابو سفیان بھی, والدین نبی, ہر صحابی نبی, سب صحابیات بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست, کیا بات ہے بھائی. چلیں جی نیکسٹ. ماشاءاللہ, سب کہہ دیں سبحان اللہ.
بھائی بڑی محنتیں نظر آ رہی ہیں, اچھے اچھے پھول بنائیں اور بڑے یونیک سے انداز میں, اور حدیث پاک لکھ کر بھیجیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور لکھ کر کنہوں نے بھیجی ہے؟ اپنا نام چھوٹا ہو گیا ہے, کون ہے بھائی؟ کوئی گجرانوالا ہے شاید, گجرانوالا نے لکھ کے بھیجی ہے جی. مہک جاوید, واہ بھائی واہ, نیچے گجرانوالا پڑھا تھا, میں نے کہا پورے گجرانوالا نے لکھ کے بھیج دی. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے لکھ کر بھیجی. آج تو لگ رہا ہے پکچر آف دا ڈے یہی ہوگی. چلیں جی ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو, آپ نے بڑے اچھے انداز سے لکھ کر بھیجی. اب پکچر آف دا ڈے کون سی ہوتی ہے ابھی پتہ چلے گا جی. نیکسٹ. ماشاءاللہ میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث, سمو باسماء الانبیاء, انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو. اور کون ہے بھائی؟ اچھا ہوسٹ ہے محمد وقار, محمد نہال, سیال کوٹ. تو یہ ہم نے تو نہیں لکھ کے بھیجی بھائی, ہے سیال کوٹ نے لکھ کے بھیجی ہے. کون ہے؟ پورے سیال کوٹ ہے. چلیں آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ آپ نے ہمارا نام لکھ کر بھیجا, لیکن اپنا نام لکھ کر بھیجنا تھا نا بھائی, تو اپنا نام نہیں لکھ کر بھیجا, اپنا نام بھی لکھ کر بھیجیے گا نیکسٹ ٹائم. چلیں جی پکچر آف دا ڈے آج کی کون ہے؟ ماشاءاللہ اللہ, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. نام ان کا کیا تھا؟ مہک جاوید. ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور انہیں اچھے اچھے انداز سے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی, اور اب یہاں پر آتے ہیں واپس. آج کے ذہین بچے کون ہیں؟ آج حدیث پاک کیا یاد کی ہم نے؟ کلو جمیعا ولا تفرقوا, ایک ساتھ مل کر کھانا ہے, الگ الگ نہیں کھانا. اچھا کھانے کے سنت طریقہ کیا ہے بیٹھنے کا, یہ کون بتائے گا؟ چلے اون بھائی سے پوچھتے پہلے. مائک کی دور ہو گیا تو پھر کیا ہوگا جی؟ سیدھا گھٹنا کھڑا کر کر الٹی ٹانگ پہ جا کر. کیا ہوا ہے؟ سیدھا گھٹنا کھڑا کر کر الٹی ٹانگ پہ جا کر. الٹی ٹانگ بچھا کر. اچھا بھائی اسی طرح بیٹھ سکتے ہیں اور کسی طرح نہیں؟ اور کس طرح چوکی مار جی؟ چوکی مار چوکی مار کر. چوکی کیا؟ چوکی لے کر آئے ہوں اس کو بٹھا, پھر ایسے پورا یوں بیٹھ جاتے ہیں نا, جیسے آلتی پالتی مار کر بیٹھنا بھی کہتے ہیں, اس طرح بیٹھنا چاہیے. بیٹھ سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, سنت ہے وہ بھی, دیکھ لے بھائی. یہ یوں نہیں بیٹھنا, یوں بھی تو نہیں بیٹھنا ہوتا نا, یہ تو آپ کو پتہ اچھی طریقے سے ہے نا بھائی. ٹھیک ہے چلے جی, اور بتائیں کیسے کیسے ہیں جی؟ انہوں نے ایک طریقہ بتایا, اور کون کون سا طریقہ ہے بیٹھنے کا جو سنت طریقہ ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کا؟ یہاں پھر ذہین بچے ادھر کہیں چلے آئیں گے. ہمارے نعت خواں بھائی بھی موجود ہیں, علی رضا بھائی جی. جیسے نماز میں تحیات کے لیے بیٹھتے, ہاں جیسے نماز میں تحیات کے لیے بیٹھتے ہیں, ایسے بھی بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں جی. سیدھا گھٹنا وہ تو بتا دیا. اور دوسرا طریقہ مزید جلدی سے چلیں بھائی. مزمل بھائی, مزمل ہے نا, آپ ہی ہے نا مزمل, تو آپ بتائیں. اور ایک اور طریقہ, یہ اون بھائی نے اگر بتا دیا تو آج ذہین بچے یہ ہو جائیں گے جی. دو زانوں پر بیٹھنا. دو زانوں پر بیٹھنا, تو وہ دو زانوں تو انہوں نے بتا دیا. وہ تحیات میں جو بیٹھے ہیں وہ دو زانوں ہی طریقہ ہے نا, اس کو کہتے ہیں دو زانوں بیٹھنا. ہو گیا دو. اور ایک طریقہ اور بھی ہے, ایسے دونوں ٹانگیں یہ اوپر کر کر اس طرح بیٹھ کر کھانا. وہ تھوڑا سا جو ہے وہ شاید بچوں کے لیے بیٹھنے میں تھوڑی پرابلم ہو, تو خیر یہ دو طریقے جو ہم نے سیکھ لے یہ بھی سنت ہے. دونوں ٹانگ بچھا کر اور ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری بچھا کر کھانا سنت ہے. اور آج کے ذہین بچے بن رہے ہیں ہمارے اون بھائی. ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو آج ذہین بچے, کیونکہ حدیث پاک تو خیر یاد کرنے میں مشکل ہوئی, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے وہ بیٹھ کر جو سنت طریقہ کھانے کا اس میں بتانے میں انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی, تو تھوڑی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے ان کی. تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ واپس لینا پڑے گا ہمیں ذہین بچہ. کیوں, کیا غلطی ہے؟ کچھ تو غلطی ہے. حدیث پاک نہیں, یہ آپ بیٹھے یوں ہیں نا, یہ بھی تو منع کیا گیا, حدیث پاک میں منع کیا گیا ایسے کینچی بنا کے نہیں بیٹھنا. تو یہ اگر یہ بار بار یہی ہوگا تو ایسا نہ ہو آخر پروگرام تک واپس لے لیں ہم ذہین بچہ دوسرا بنا دیں کوئی. ہاں یوں بیٹھ سے, یوں بیٹھ جائیں, یوں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے چلیں جی, اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی کلام ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور موجود ہے ہمارے ساتھ علی رضا بھائی. کیسے ہیں علی رضا بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ رب العالمین علی کل حال. کیا سنائیں گے آج؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ
مدینہ ہے. کیا بتاؤں بھائی کیا مدینہ ہے؟ بڑا شان والا مدینہ ہے, بڑے مقام والا مدینہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار مدینے کی حاضری بھی عطا فرمائے. تو ہمارے علی رضا بھائی کلام سنائیں گے اور ہم کیا کریں گے؟ پکی بات ہے. چلے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم کیسے سنتے ہیں. یا ایسا ہے کہ کلام سنائیں جتنی دیر ریسٹ کر لیں ہم, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, چلیں سنائیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مولا مدینہ ہے, بس میرا مولا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, بس میرا مولا مدینہ ہے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. دل فدا مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل منور میرا مدینہ ہے, دل منور میرا مدینہ ہے, بس میرا مولا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. علی رضا بھائی اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. میٹھا میٹھا پیارا پیارا کعبہ دیکھنا بھی نصیب فرمائے, اور پیارا پیارا مدینہ دیکھنا بھی نصیب فرمائے. اور پھر جب مدینہ دیکھ کر آئیں پھر لوگوں کو کہیں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ مدینہ ہے. تو ہمیں چاہیے ایسی پیاری پیاری نعتیں سنیں اور ایسی پیاری پیاری نعتیں پڑھیں. ٹھیک ہے, جیسی باتیں سنیں گے ویسی باتیں بولیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر نعتیں سنیں گے تو انشاءاللہ کیا کریں گے؟ نعتیں پڑھیں گے. تلاوت سنیں گے تو انشاءاللہ تلاوت کریں گے. اور اگر گانے باجے وغیرہ سنیں گے تو پھر زبان پر بھی وہی چیزیں آ جائیں گی نا. تو ہمیں کیا سننا ہے؟ نعتیں.
اور کیا سننا ہے؟ تلاوت، اور کیا سننا ہے؟ بیان، اور کیا سننا ہے؟ اللہ، جلدی جلدی بتائیں. کلام، منقبت، ایسی اچھی اچھی چیزیں سننی ہے، سنتیں سننی ہے، پیاری پیاری باتیں سننی ہیں، اور یہ سب کچھ ہمیں پھر خود بھی کرنا ہے. جی کالز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوالات. ہم نے سوال کیا دیا آج کا؟ سوال کیا ہے آج کا ہمارا؟ جی بتائیں، جلدی سے بتائیں. وضو کے کتنے فرائض؟ جی وضو کے کتنے فرائض ہیں اور اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی بتا دیں. تو آج جو ہے نا ہمارا سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. انشاءاللہ اس میں یہ وضو کے حوالے سے ہی کچھ باتیں ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں سوال کے جواب بھی آ جائیں گے. دیکھتے کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے بچے. میرا نام محمد راسخ ہے. آج میں آپ کو محمد کچھ راسخ، حدیث پاک زبردست. سناؤں گا. قال ماشاء رسول اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر، دین آسان ہے. ماشاء اللہ. السلام قبل الکلام، بات زبردست. کرنے سے پہلے سلام کرو. ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو. جزاک ماشاء اللہ اللہ. خیرا. آمین. زبردست، ماشاءاللہ. بڑا پیارا نام محمد راسخ، اور بڑی پیاری پیاری اپنے حدیث مبارکہ سنائیں. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی نیکسٹ. میرا نام ثانی، کرام کربال کے سیاح میں نعرے لگاؤں گا. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، حسن حسین بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی. آمین آمین. یہ تھے ہمارے حسن، کون سے بھائی؟ حسان بھائی تھے نا. حسان بھائی ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے حسان بھائی کراچی سے. جی نیکسٹ. میرے اچھے وقار انکل، جی. یہ میں ہوں زینب منیر کراچی. کراچی سے. آج میں آپ سب کو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کچھ بتاؤں گی. ماشاءاللہ. کاتب وحی، صحابی نبی، سبحان وہ اللہ. ہے جنتی میرے معاویہ، سبحان میرے اللہ. معاویہ، یوم امیر معاویہ مرحبا. مرحبا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاءاللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس 22 رجب المرجب کو. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں ہر صحابی کی کامل محبت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں محمد اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ماشاءاللہ. ہم کلام سنائیں گے. سنائیں. مجھے دائرے پہ پھر بلانا، مدنی مدینہ والے، مائش کبھی پلانا میرے آقا، مائش کبھی پلانا، مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. زبردست. ایسے ہی نعتیں اور بھی سنانی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. دونوں بھائیوں کو اللہ پاک سلامت رکھے. جی نیکسٹ کال. بھائی میں محمد احمد رضا کراچی سے. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیاری بہت بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آپ کے پروگرام سے سارے سیگمنٹ بہت اچھے لگتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. آپ کو امیر معاویہ کا عرس بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. میں آج آپ کو پویم سنانا چاہتا ہوں. بالکل سنائیں. ری مکری کیسے وہ چوٹے سے آ تکری، چوتا بولا میں اکلو کا، چوٹی بولی میں اکلو کی، چوٹے تو غصہ پھر آیا، مکڑی نے بھی منہ چڑھایا، مکڑی کے دل میں پھر آیا، لڑنا اچھی بات نہیں ہے، کیوں میں اس تو رستہ دے دوں، کوئی مشکل بات نہیں ہے. جی میں ہوں ابو بکر اتاری راولپنڈی سے. میرے پیارے پیاروں کا بھائی، آج میں آپ کو ایک حدیث کا ترجمہ سناؤں گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب ترے نبی پر ہم سب کی حاضری
हाज़री होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को सलामत रखे, अपने वालिदैन की आंखों का नूर बनाए और ऐसे अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए कि आपके वालिदैन भी खुश हो जाए, आपसे अल्लाह पाक भी राज़ी हो जाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, दीन की प्यारी बातें हमारा सेगमेंट है। आइए शुरू करते हैं दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, दीन की प्यारी बातें हमारा सेगमेंट है और आज दीन की प्यारी बातों में हमने क्या बातें करनी है? वज़ू के बाद। हाँ, वुज़ू के बारे में। माशाअल्लाह, तवज्जो यही है भाई, ये बड़ी अहम बातें हैं, ये बड़ी अहम है। अगर देखे वुज़ू नहीं होगा तो क्या होगा? जोर से बता ना, माइक उठा के। ऑन भाई इतनी अच्छी बात कर। हाँ, मसला जबरदस्त ने बताया। वुज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, कुरान नहीं होगा, मतलब कुरान नहीं पढ़ी। कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर वुज़ू नहीं है तो ज़बानी तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान पाक को छू नहीं सकते। अब अगर वुज़ू नहीं है तो कुरान पाक को नहीं छू पा रहे और नमाज नहीं पढ़ पा रहे, तो है नहीं। और अगर पढ़ेंगे वुज़ू के बगैर तो नमाज होगी नहीं। वुज़ू के बगैर कुरान पाक को हाथ लगाना भी जायज़ नहीं है। तो फिर वुज़ू होना क्या है? बहुत ज़रूरी है। अब वुज़ू कैसे होगा? कैसे होगा जी, कैसे होगा? नंबर 1 मुंह धोना। नंबर 1 मुंह धोना, यानी मतलब आप ये बताना चाहते हैं जब हम जो वुज़ू का तरीका है और उसमें ख़ास तौर पर जो फ़राइज़ हैं उसको अदा करेंगे। फ़राइज़ समझते थोड़ा सा, यानी यूँ समझ ले, बच्चों को हम यूँ समझाएंगे कि फ़राइज़ वो चीज़ें होती है जैसे हम जब कहते हैं, चले भाई यहाँ हाथ उठ गया, आपसे ही पूछ लेते, चले आप ही बता दें क्या होता है फ़राइज़? जो फ़र्ज होता है। जो फ़र्ज़ होते हैं वो फ़राइज़ होते हैं, और फ़र्ज़ क्या होते हैं? जो फ़राइज़ होते हैं। और जो फ़राइज़ होते हैं वो फ़र्ज़ होते हैं। तो क्या होता क्या है फ़राइज़? मतलब ये कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर हाथ उठ गया जी, बताएं। ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर फ़र्ज़ जो है उसको हम समझना चाह रहे हैं कि एक उधर फ़र्ज़ होता है, सुन्नत होती है, ठीक है, इसी तरीके से वाजिबात भी होते हैं। तो फ़र्ज़ क्या चीज़ है? फ़र्ज़ वो चीज़ होती है कि जिसके बगैर जो है वो, जिस चीज़ का वो फ़र्ज़ है ना, वो हो ही ना, वो हो ही नहीं। जैसे वुज़ू के फ़राइज़ हैं, अब ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं ना, चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, और चौथाई सर का मसा करना, और दोनों पाँव टखनों समेत धोना। अब अगर इसमें से कोई चीज़ भी रह गई धुलने से तो क्या होगा? वुज़ू होगा नहीं। और वुज़ू नहीं हुआ, अब हम दौड़े दौड़े गए नमाज पढ़ने के लिए, पहले जल्दी से हमने वुज़ू किया। वुज़ू कैसे कर रहे हैं? अब मुँह ही नहीं, ऐसे यूँ छपक्के मारे, अब मुँह पूरा धुला ही नहीं। ठीक है, अपने तौर पे हमने मुंह धोया लेकिन मुंह असल में धुला नहीं। अब जल्दी से हमने हाथ धोना शुरू किया। अब हाथ कहाँ तक धोने हमने? कोहनियों, कोहनी कहाँ है? कोहनी है सबके पास है कोहनी? हाँ, ये रही ना कोहनी, कोहनियों समेत धोने दे। अब जल्दी जल्दी धो रहे, यूं यूं करा, थोड़ा सा पानी लगाया, कोहनियाँ सूखी पड़ी हैं। या फिर वो बाज़ औक़ात क्या कर रहे होते हैं, यूं यूं लेते पानी और यूं यूं करते ना, यूं यूं करके पता नहीं खेलते हैं क्या करते हैं भाई। ये बाज़ लोग शायद समझते हैं कि ये वुज़ू का हिस्सा है, तो इसमें कोई ना ये वुज़ू के फ़र्ज़ से ताल्लुक़ है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो पता नहीं शायद कोई खेल होता है, मज़ा आता है क्या ऐसे ऐसे करने से पानी में बैठ के? अच्छा, यूं करके डालने से कहीं जाएगा नहीं, यूं आएगा यूं गिर जाएगा पानी। कहाँ जाएगा? यूं लेके यूं डालें तो गिर जाएगा ना, कोहनियों तक पहुँचेगा? कोहनियों तक जाएगा ही नहीं। तो कोहनियों समेत धोना है। अब आपने जल्दी जल्दी किया और यूं यूं खेल कर चले गए और कोहनियाँ यहाँ से खुश्क पड़ी हुई हैं, तो वुज़ू हुआ? फ़र्ज़ अदा हुआ? फ़र्ज़ हुआ ही नहीं। इसी तरीके से हमने मसा कर रहे हैं, चले मसा तो फिर आसान है कि आपने पानी सर पे लगाना है, खैर इसका प्रॉपर तरीका होता है, उसके मुताबिक करना है। इसी तरह पाँव धो रहे हैं, अब पाँव में भी आगे आगे धो लेते हैं जल्दी से। अच्छा, नल का पूरा खोला हुआ, वो पूरा फव्वारा, पड़ोसी को भी वुज़ू हो रहा है, आधा वुज़ू उधर भी जा रहा है, पानी उस पर भी जा रहा है, लेकिन पाँव भी सही से नहीं धुले, तो पता चल रहा है आप भागे भागे गए, नमाज भी पढ़ रहे हैं पूरी है, सुन्नतें भी अदा कर रहे हैं, नफिल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हो एक भी क्यों? वज़ू ठीक से नहीं किया। वुज़ू करा भी और वो हुआ भी नहीं। तो बताइए आप, फिर वो नमाज पढ़ी, नमाज के बाद कुरान पाक का, यार आज कुरान भी पढ़ते हैं, कुरान पाक उठाया, अब कुरान पाक को छूना जायज़ था हमारे लिए? वुज़ू तो हुआ ही नहीं था, तो कुरान पाक को छूना भी जायज़ नहीं हुआ। अब उसको पकड़ के बैठ गए, खूब हाथ रख कर उसको पढ़ रहे हैं, तो अब क्या होगा? कुरान पाक पढ़ने का हमें सवाब मिलेगा? हमारे लिए तो कुरान पाक छूना ही जायज़ नहीं था, क्योंकि हमारा वुज़ू नहीं हुआ था। तो अब हम और भी कोई काम करेंगे, पता चल रहा भाई कोई जनाजा भी है, जनाजे में भी जाकर खड़े हो गए, नमाज जनाजा भी पढ़ रहे हैं कि भाई चलो किसी की नमाज जनाजा पढ़ देते, लेकिन हमारा वुज़ू, तो अब ये नमाज जनाजा, तो आप सोचे एक हमने काम सही नहीं किया तो उससे और भी काम सही
نہیں ہو رہے تو ہمیں اپنا کام صحیح کرنا ہے. اس لیے ہم نے پوچھا تھا وضو کے فرائض کون سے ہیں, کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اچھی باتیں سیکھتے رہیں, اس سے ہمیں اچھی باتیں آئیں گی اور عمل کرتے چلے جائیں گے. اسی کے ساتھ آپ نے ہمیں اجازت دینی ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین